ہم آہ بھی کریں تو ہوتے ہیں بدنام، وہ قتل کریں تو چرچا نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا کہ ہم پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آج تک پاکستان ریاست مدینہ نہیں بنا۔ آپ نے اپنی ہر تقریر کے اندر کہا کہ ہم پاکستان سے مہنگائی کو ختم کرنے جا رہے ہیں، لیکن آج تک مہنگائی ختم نہیں ہوئی۔ آپ نے کہا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں نوجوانوں کو دینے جا رہے ہیں، لیکن آج تک کسی کو نوکری نہیں ملی۔ آپ نے کہا کہ ہم پاکستان سے کرپشن ختم کرنے جا رہے ہیں، لیکن آج تک کرپشن ختم نہیں ہوئی، الٹا آپ کے اوپر کرپشن کا کیس ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ ہم پاکستان سے چور، ڈاکو، لٹیرے جو ہیں ان کو ختم کرنے جا رہے ہیں، ملک کو صاف کرنے جا رہے ہیں، لیکن آج تک چور، ڈاکو، لٹیرے جو ہیں وہ ملک کے اوپر مسلط ہوئے بیٹھے ہیں۔ ایک بات بھی آپ کی سچی ثابت نہیں ہوئی۔ آپ کی حکومت ختم ہوئی تو آپ نے کہا کہ یہ امریکہ کی سازش ہے۔ اس کے بعد آپ نے یو ٹرن لیا اور کہا کہ یہ امریکہ کی سازش نہیں ہے بلکہ کسی اور کی سازش ہے۔ یعنی تمام تر باتوں میں آپ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ آپ کوئی ایسا کام دکھا دیں جو آپ نے کہا ہو اور آپ نے وہ کر کے دکھایا ہو۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے کہ آپ نے وہ کہا ہو اور کر کے دکھایا ہو۔ یعنی آپ کے جو 4 سالہ دور حکومت ہے اس میں کوئی ایک کام آپ نے نہیں کر کے دکھایا جس سے ہم فخر محسوس کریں کہ ہاں ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا اور ہمارا جو ووٹ ہے وہ ضائع نہیں ہوا۔ خان صاحب، ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہیں۔ ہمارا حق بنتا ہے، کیونکہ ہم رعایا میں شامل ہیں تو ہم آپ سے سوال کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور فرمان ہے کہ اگر کتا بھی پیاسا مرے گا تو اس کا جواب عمر کو دینا پڑے گا۔ تو خان صاحب، وہ کتے کے حقوق ہیں، وہ ہے ریاست مدینہ جہاں پر کتوں کا بھی خیال رکھا جاتا تھا، لیکن آپ نکلے تھے ریاست مدینہ بنانے کے لیے ملک کو۔ لیکن ریاست مدینہ ایسے نہیں ہوتی کہ آپ 4 سال سے پہلے اپنے الیکشن کیمپین میں وعدے کرتے رہیں اور اقتدار میں آ کر ایک وعدہ بھی پورا نہ کریں۔ مجھے بتائیں کہ کہاں گئی آپ کی ریاست مدینہ؟ ریاست مدینہ کے اندر تو کتوں کے حقوق ہیں، لیکن آپ کی ریاست مدینہ میں انسانوں کے حقوق بھی نظر نہیں آ رہے۔ وہاں پر حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اگر کتا بھی پیاسا مرا تو اس کا جواب بھی عمر کو دینا پڑے گا۔ لیکن خان صاحب ذرا ہوش کیجئے، یہاں کتے نہیں ہیں، جانور نہیں ہیں، یہاں انسان ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ آپ نے ان کے ساتھ جھوٹ پہ جھوٹ بولا۔ ہمارا حق بنتا ہے نا کہ ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں، ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، آپ نے کسی کو نوکری آج تک نہیں دی، آپ نے مہنگائی کا جن وہ قابو نہیں کر سکے، آپ نے کرپشن کو قابو نہیں کیا بلکہ الٹا آپ کے اوپر کرپشن کا کیس ثابت ہو گیا۔ آپ نے چوروں، لٹیروں اور ڈاکوں سے ملک کو صاف نہیں کیا، بلکہ جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا آپ کے بقول، آپ نے کہا تھا کہ پرویز الہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، آپ نے اس ڈاکو کو پکڑ کر اپنی پارٹی کا صدر بنا دیا۔ تو آج تک آپ ان چیزوں کا جواب نہیں دے سکے، تو مجھے بتائیں کل قیامت کو آپ حشر کے میدان میں اللہ کو جواب کیسے دے سکیں گے؟ میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساری گفتگو سننے کے بعد آپ اپنے لیڈر عمران خان کی محبت میں آ کر برا مت کہیے گا، بلکہ ضرور سوچئے گا کہ جو سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ سوال درست ہیں یا غلط ہیں۔ اگر درست ہیں تو آپ بھی یہ سوال عمران خان کے سامنے رکھیے گا، کیونکہ میں نے ووٹ دیا ہے خان صاحب کو، تو جب میں نے ووٹ دیا تو میرا حق بنتا ہے کہ میں خان صاحب سے پوچھ سکتا ہوں۔ آخر میں خان صاحب کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ اگر ہمت اور طاقت ہے آپ کے اندر تو پھر ان سوالات کا جواب دیجیے۔ اگر آپ کے پاس ان سوالات کے جواب نہیں ہیں تو پھر مہربانی کریں یہ ریاست مدینہ کا نام لے کر ووٹ حاصل نہ کیجیے، بلکہ جس طرح دوسرے حکمران ہیں وہ الیکشن لڑتے ہیں، اگر جیت جاتے ہیں تو وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں تو دفع ہو جاتے ہیں، آپ بھی ویسے کریں۔ ریاست مدینہ کا نام تو نہ لینا، کم از کم ریاست مدینہ کے نام کے پر ووٹ تو حاصل نہ کریں نا آپ۔ پھر ان کی طرح الیکشن لڑیں، اگر جیت جائیں تو اقتدار میں آ جائیں، اگر ہار جائیں تو دفع ہو جائیں۔ تو یہ چیزیں آپ ضرور سوچیے گا خان صاحب، جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ان سوالات کے جواب ضرور دیجیے، اگر جواب نہیں ہے تو پھر خدا کے لیے ریاست مدینہ کا نام لینا چھوڑ دیجیے۔